به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما۔ بے شک اللہ نہیں معاف کرتا یہ کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، اور معاف کر دیتا ہے شرک کے علاوہ جس کے لیے چاہے، اور جس نے شریک ٹھہرایا اس نے بہتان باندھا اللہ پر۔ کچھ ایسے ہی مناظر پر مبنی رپورٹ سما ٹی وی نے 17 جون 2010 کو اپنے پروگرام میں پیش کی، آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ عالم اسلام میں اولیاء کرام اور بزرگان دین کے مزارات کی زیارت کا آغاز کب ہوا، اس کی کوئی حتمی تاریخ تو موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مقرب اور محبوب بندوں کی زیارت و ملاقات کے لیے جانا عند اللہ محبوب عمل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے ثابت ہے زیارت قبور کا مقصد عبرت حاصل کرنا اور اپنی موت کو یاد کرنا ہے، جبکہ مدفن کے لیے مغفرت کی دعا اور اس کے لیے فاتحہ خوانی کرنا بھی مقصود ہے۔ پاک و ہند کے مزارات کا رخ کریں تو لوگوں کا ایک جمع غفیر تو نظر آتا ہے، لیکن یہ جمع غفیر فاتحہ خوانی کے مقاصد کو بھول کر اپنی مغفرت کی دعائیں کرتا دکھائی دیتا ہے۔ لوگ مقامات مقدسہ پر اپنی پریشانیوں اور اپنے مسائل کا سدباب ڈھونڈتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ زیارت قبور کے لیے آئے لوگوں کا کہنا ہے کہ اولیاء کرام کی قبور اللہ سے مانگنے کا وسیلہ ہے۔ قرآن مجید کی سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں، ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ اللہ نے کہا ہے مانگو، لیکن اللہ نے وسیلہ بنایا، یہ ہمارے لیے وسیلہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں ان سے چاہیے، نہیں، یہ ہمارے لیے وسیلہ ہے۔ یعنی آپ جاؤ گی کہیں بھی، آپ کا سورس ہوگا تو میرے لیے وہ کام جلدی ہو جائے گا، بنسبت جو کام میرے لیے ایک ہفتہ یا پینڈنگ میں ہو جائے گا اگر میں آپ کا ریفرنس لے کے جاؤں گی، اس لیے یہ ہمارے لیے ریفرنس ہے۔ یہ اللہ کے اولیاء ہیں جہاں پہ ہم ان کے تھرو مانگتے ہیں تو ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میری شادی کو 7 سال ہو گئے اور میرے گھر بچے نہیں ہیں، اس لیے میں یہاں پر آتی ہوں اولاد کی خاطر۔ تو اللہ تعالیٰ سے ابھی میں 2 چندی آئی ہوں، یعنی کہ 2 جمعرات آئی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے امید سے کیا، تو مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ یہاں پہ منت مراد پوری ہوتی ہے۔ ہمارا بھروسہ ہے، ہمارے بزرگ ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اور ہم یقین رکھتے ہیں ہماری ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کے لیے آئی ہوں، اللہ میاں ہمارے بچوں کو ترقی ادا کرے اور ہمیں بھی نصیب اچھا کرے، میری آنکھ صحیح ہو جائے، میری ہاتھ پاؤں میں درد ہے یہ ٹھیک ہو جائے۔ میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے، لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ اگر ایسے ولیوں کے دربار پہ اور دعا قبول نہ ہو، ایسا جو کہتے ہیں، میرے لیے ان کا یہ پیغام ہے کہ وہ ایسا کبھی بھی نہ سنیں۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہوتے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتے ہیں، اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان دیتے ہیں اور نہ نفع دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے سامنے ہمارے سفارشی ہیں۔ کیا تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور ان سے بہت بلند جنہیں وہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ لوگ مزارات پر منتیں مرادیں مانتے ہیں، گرہیں لگاتے ہیں، تالے باندھتے ہیں، پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں، اگربتیاں جلاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں۔ مسلمان کی پیشانی تو بنی ہی صرف اللہ رب العزت کی پاک ذات کے حضور سجدہ کرنے کے لیے ہے، تو پھر مزارات پر سجدوں کا کیا مقصد، کیا حاصل؟ مزار پر حاضر ہونے کی ابتدا کئی افراد سجدے سے کرتے نظر آتے ہیں۔ سب کو پتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرنا شرک ہے۔ قبروں پر سجدہ کرنا درست نہیں لیکن کرتے ہیں، قبروں سے مانگنا درست نہیں لیکن مانگتے ہیں۔ ایک اور بدترین روایت جو مزارات پر پروان چڑھتی دکھائی دیتی ہے وہ قبروں پر ناچنا ہے۔ جب اسلام میں ناچ گانے کی ہی سرے سے اجازت نہیں تو لوگ مزاروں پر ڈھول بجا کر دھمال کر کے کس عقیدت کا اظہار کرتے ہیں؟ اس سے بھی بڑھ کر عورتوں کا مردوں کے درمیان ناچنا، یہ تمام تو انتہائی شرمندگی کا مقام ہے ہی۔ اس پر توف یہ کہ ان بلند مرتبت ہستیوں کے مزارات نشہ کرنے والوں اور نشہ آور اشیاء فروخت کرنے والوں کی آماج گاہ بھی بن گئے ہیں۔ لوگ مزاروں پر اپنے مسائل کا حل نشے میں تلاش کرتے ہیں، پریشانیاں دھوئیں میں اڑانے کی غرض سے مزارات کا رخ کرتے ہیں۔ یہ اولیاء کرام ہیں، ان کی ہم آج عزت کریں گے۔ جو آج یہ مرد لوگ ہیں جو بے حرمتی بھی کرتے ہیں وغیرہ، کچھ چرس وغیرہ بھی پیتے رہتے ہیں، تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا۔
تو یہ بالکل گناہ کا کام ہے، یہ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ پہلے میں پیتا تھا بنگ، تو بنگ میں نے جب چھوڑی تو پھر میں نے مطلب کہ یہ چرس کے اوپر دھیان دیا کہ لوگ یہ بھی بہت پیتے ہیں، چلو اس کے اندر بھی دیکھو یہ بھی جڑی بوٹی ہے کہ یہ مولا کا نشہ آئے گا، فقیری نشہ آئے گا، تو یہ میں پیتا ہوں، مطلب کہ اور کوئی نشہ نہیں کرتا ہوں۔ شعور و آگہی کے اس دور میں یہ تمام روایات موجود ہیں اور مزید فروغ پا رہی ہیں۔ اسی پر بس نہیں، منگو پیر میں سخی سلطان بابا کے مزار کے ساتھ واقع تالاب میں موجود مگرمچھوں سے بھی لوگ دعائیں کرانے اور منتیں پوری کرانے آتے ہیں۔ تو میں یہ ٹیکہ دینے آئی ہوں میرے مور صاحب کو، اور میرا ایمان ہے ان کے اوپر، ہر مراد پوری کرتے ہیں، کبھی مایوس نہیں لوٹاتے یہاں سے۔ کوئی سجدہ کرے، ناچے گائے، ڈھول بجائے، ہیروئن پیے یا چرس، ان افراد کو سمجھانے والا کوئی نہیں، رہنما کوئی نہیں۔ اعمال کا جائزہ لو، ورنہ قبر میں رونا پڑے گا۔ خوبصورت اسی یہ بدن ہے، اس کو بے جان ہونا پڑے گا۔ درگاہوں کے سجادہ نشین اکثر غائب ہوتے ہیں، اگر موجود ہوتے ہیں تو لوگوں کی درست رہنمائی کیوں نہیں کرتے؟ اس بات کا جواب دینے کے لیے کسی بھی درگاہ پر کوئی سجادہ نشین موجود ہی نہیں، صرف عرس کے موقع پر ہی غلطی سے درگاہ کا رخ کر لیتے ہیں۔ خادمین درگاہ صرف اگربتیاں، پتیاں، مٹھائیاں دینے، پانی دم کرنے اور ہدیے وصول کرنے کی حد تک ہی خادم رہ گئے ہیں۔ یہ تمام روایات پاک و ہند کے معاشرے میں زیادہ عام ہیں۔ کئی افراد ان روایات کو ہندو معاشرے کا مسلمان معاشرے پر اثر قرار دیتے ہیں۔ ان حالات میں زیارت قبور کا اصل مقصد پس پش چلا گیا ہے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آپ نے قدر تفصیل کے ساتھ سماعت فرمایا کہ کسی بت، قبر یا بزرگ کو کسی بھی نیت کے ساتھ سجدہ کرنا تمام علماء اور مذاہب کے نزدیک حرام ہے، لیکن بعض لوگوں کی نادانی اور جہالت ملاحظہ فرمائیں کہ وہ قبروں کے سامنے جھکتے اور ان کے سامنے